حجاج بن یوسف سفر پہ تھا، حج کے سفر پہ غالباً نکلا تھا یہ. تو راستے میں کہیں اس نے پڑاؤ کیا کہ پہلے کے سفر ہوائی جہاز میں تو ہوتے نہیں تھے، پیدل یا گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اس طرح. تو دوپہر کا وقت آیا، وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھا. دوپہر کا وقت، وہ کھانے کے لیے دسترخوان لگایا تو اس نے خادم سے کہا کہ کسی مہمان کو ڈھونڈ کے لاؤ. خادم ڈھونڈنے نکلا تو ایک کالا حبشی، غالباً مطلب کہ ایک کمزور سا آدمی اس کو نظر آیا. تو اس نے کہا کہ آؤ، تم کو حجاج بن یوسف، گورنر تھا یہ، گورنر حجاج بن یوسف تم کو بلاتا ہے. اس کو لے آئے ساتھ. حجاج بن یوسف نے کہا کہ آؤ بیٹو کھاؤ. تو اس نے کہا میں تو نہیں کھا سکوں گا. تو کیوں؟ تو بولا میں آپ سے پہلے کسی اور کی دعوت قبول کر چکا ہوں. کہا اور کون ہے جس کی تو نے دعوت قبول کی؟ بولا اللہ کی. اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی، میں نے روزہ رکھ لیا ہے. بولا ایسی سخت گرمیوں میں اور روزہ؟ بولا ہاں، قیامت کی کڑی دھوپ کی سخت پیاس سے بچنے کے لیے میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ روزہ توڑ دو، کل رکھ لینا. بولا نہیں، کل میں زندہ رہوں گا اس کی گارنٹی تم دے سکتے ہو؟ کہا نہیں. تو میں روزہ کیسے توڑ دوں؟ اس طرح کی مطلب حکایت میں اپنی وہ سمجھ سے عرض کر رہا ہوں. اور بھی روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ ترغیب موجود ہے کہ قیامت کی گرمی سے، قیامت کی پیاس سے بچنے کے لیے سخت گرمیوں میں روزے رکھے جائیں. اور ہمارے بزرگوں کا اس پر عمل تھا. اور ان دنوں کی باتیں کہ جن دنوں نہ پنکھا ہوتا تھا، اے سی یا پنکھا ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، اور دھوپ سے بچنے کے اس دور میں جو اسباب ہیں وہ بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو فریج ہے ہمارے پاس، فریج بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. قدم قدم پر ٹھنڈا پانی میسر ہے، یہ بھی نہیں ہوتا تھا. پانی ہی ملنا مشکل ہو جاتا تھا. ہمارے جو انواع و اقسام کے جس طرح کے کھانے آج کل ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا تھا. پہلے عام طور پہ اس طرح کے جو بزرگان دین ایک تعداد تھی جو غربت میں زندگی بسر کرتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے. رکھنے والے سخت گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، پیٹ بھر کے کھاتے بھی نہیں تھے.